کی تعبیر جانتے ہو تو مجھے خواب کی تعبیر بتاؤ. اگر تم جانتے ہی نہیں ہو تو پھر الگ بات. تم کیا بتاؤ؟ قالوا اضغاث احلام وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین. وہ کہنے لگے بادشاہ یہ جو تم نے خواب دیکھا یہ بھی کوئی خواب ہے؟ یہ تو پریشان قسم کے خیالات ہیں. کوئی معقول قسم کا خواب ہو. یہ تو پریشان قسم کے خیالات ہیں. کوئی معقول قسم کا خواب ہو نہیں. اور ایسے پریشان قسم کے جو خیالات ہوتے ہیں ان کی تعبیر ہم نہیں جانتے. ہم تو ٹھوس قسم کے معقول قسم کے خوابوں کی تعبیر جانتے. ان بیچاروں کو آتا جو نہیں تھا تو کیا کرتے؟ تعبیر تو آتی نہیں تھی. تو اب کہنے لگے یہ بھی کوئی خواب ہے؟ یہ تو پریشان قسم کا خیال ہے. کوئی ٹھوس قسم کا خواب ہوتا تو ہم تعبیر بھی بتاتے. جیسے وہ ایک آدمی تھا نا تو وہ مسجد سے نماز پڑھ کے نکلا. ایک شخص نے اس سے کہا جناب یہ ذرا مسئلہ تو بتا دیجیے. کہنے لگا پوچھو. اس نے جو مسئلہ پوچھا وہ اس کو آتا نہیں. تو کہنے لگا یار یہ بھی کوئی مسئلہ ہے؟ مسئلہ پوچھ. کہاں ہمارے ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں. کوئی مسئلہ پوچھ. یہ بھی کوئی مسئلہ آتا جو نہیں تھا بیچارے کو کیا کرتا. آتا تو تھا بھی. کہنے لگا تو جو کچھ تو نے پوچھا یہ بھی کوئی مسئلہ ہے؟ ارے کوئی مسئلہ پوچھنا ہو ہاں وہاں وقت ضائع کر رہا ہے. یہ بھی کوئی مسئلہ ہے؟ یہ کیا کرتے ہیں. آتا جو نہیں تھا تو جان چھڑانی تھی نا کسی وجہ سے. اسی طرح ان کو تعبیر تو آتی نہیں تھی. کہنے لگے بادشاہ یہ بھی کوئی خواب ہے کہ تو نے دیکھا؟ یہ تو پریشان قسم کا خیال ہے. کوئی ٹھوس قسم کا خواب نہیں. ہم ٹھوس قسم کے معقول قسم کے جو خواب ہوتے ہیں ان کی تعبیر جانتے ہیں. یہ تو پریشان قسم کا خیال ہے. آتا جو نہیں تھا بیچاروں کو کیا کرتا. جب انہوں نے یہ جواب دیا تو وہ بول پڑا. اور جس کو یوسف علیہ السلام نے کہا تھا میرا ذکر کر, اس نے کہا وقال الذی نجا منہما وادکر بعد امۃ انا انبئکم بتاویلہ فارسلون. کہنے لگا وہ جو دونوں میں سے رہا ہوا تھا اس کو یاد آیا. کہنے لگا بادشاہ مجھے جیل میں بھیجو, میں تمہیں خواب کی تعبیر بتاؤں گا. یہ کیا بتائیں گے؟ یہ تو آرام کی کھاتے رہتے ہیں ایسے ہی. ہزاروں روپے تنخواہ بٹورتے ہیں کہ ہم خواب کی تعبیر جانتے ہیں, ہم نجومی, ہم یہ ہیں. ایک بات بھی نہیں بتا سکے. یہ کیا بتائیں گے؟ مجھے جیل میں بھیج, میں تجھے خواب کی تعبیر بتاتا ہوں. بادشاہ نے کہا جیل میں کیوں بھیجیں, یہی بتا دو. جیل میں تجھے کیوں مت بھیجیں, تم یہی بتا دو. کہیں گا جی میں کیا بتاؤں گا, جیل میں ایک بزرگ ہے. بادشاہ جیل میں ایک اللہ والا ہے, جیل میں ایک بزرگ ہے, خوابوں کی تعبیر وہ جانتا ہے. میں اس کے ساتھ رہا, جو کچھ وہ بتاتا تھا وہی کچھ ظہور میں آتا. میں نے ایسا تعبیر بتانے والا نہیں دیکھا. تو مجھے ذرا جیل میں بھیج دے اس کے پاس, میں تجھے بتاؤں گا آ کر کے تیرے خواب کی تعبیر کیا, مجھ سے پوچھ کر آتا. بادشاہ نے کہا جا. 5 سال کے بعد آیا. وہ 5 سال ہو گئے تھے نا اس کو رہا ہوئے. آتے ہی کیا کہتا ہے, یوسف ایھا الصدیق, اے یوسف اے بہت ہی زیادہ سچے. ایھا الصدیق یہ ہے اصل میں یا ایھا الصدیق. جیسے ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا ایھا النبی, اصل میں ہے یا ایھا النبی. ہاں ہاں یوسف ایھا الصدیق, او یوسف بہت ہی زیادہ سچے. افتنا ہمیں خواب کی تعبیر بتائیے. فی سبع بقرات سمان یاکلہن سبع عجاف. 7 گائیں ہیں موٹی اور ان کو کھا رہی ہیں 7 گائیں پتلی. وَسَبْعُ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ,
اور 7 بال ہیں ہرے اور 7 ہیں سوکھے. لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون، تاکہ میں واپس لوٹ کر جاؤں اور ان کو بتاؤں اور ان کو پتہ چلے کہ خواب کی تعبیر کیا ہے. سبحان اللہ. یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ تجھے 5 سال ہو گئے ہوئے، 7 سال تو میرے ساتھ رہا ہے جیل میں. جانے کے بعد تو نے کبھی پوچھا نہیں، کبھی ملنے نہیں آیا، کبھی کوئی تحفہ، کبھی کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں بھیجی، اور آج تجھے غرض پڑی ہے، مطلب پڑا ہے تو آ گیا. نہیں، یہ نہیں. نبی کا اخلاق دے، نبی کا خلق دے. کوئی شکوہ نہیں کیا، کوئی شکایت نہیں کی کہ مطلب پڑا تو آ گیا، ویسے تو نے کبھی پوچھا نہیں، جا میں بھی نہیں بتاتا. نہیں، اس نے کیا پوچھا؟ خواب کی تعبیر. لیکن نبی کا خلق دیکھو، اس نے ایک چیز پوچھی، خواب کی تعبیر. آپ تعبیر بھی بتاتے ہیں، تدبیر بھی بتاتے ہیں اور تبشیر بھی بتاتے ہیں. تعبیر بھی بتائی، تدبیر بھی بتائی اور خوشخبری بھی. بس یہی چیز بیان کر کے پھر ختم کرو. آپ نے ارشاد فرمایا تعبیر سنو کہ تمہارے بادشاہ نے جو خواب دیکھا ہے نا، 7 گائیں موٹی اور 7 بال ہرے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ قال تزرعون 7 سنین دابا. فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ تم 7 سال تک خوب کھیتی کرو، کاشت کرو گے اور بہت زیادہ غلہ اگاؤ گے. 7 گائیں جو موٹی ہیں اور 7 بال جو ہرے ہیں، ان کی تعبیر کیا ہے کہ 7 سالوں میں پیداوار خوب ہو، کھیتوں میں پیداوار خوب ہو. یہ تو ہو گئی تعبیر. کتنے حصے کی؟ 7 موٹی گائیں اور 7 ہرے بال. 7 ہرے بال اور 7 موٹی گائیاں جو دیکھی ہیں بادشاہ نے، اس کی تعبیر کیا ہے کہ 7 سال میں خوب پیداوار ہوگی. یہ تو ہو گئی تعبیر. اب تدبیر فرماتے ہیں جب 7 سال تم اچھی طرح کھیتی باڑی کرو، خوب پیداوار ہو، فما حصدتم فذروہ فی سنبلہ الا قلیلا مما تاکلون. تو تم جو فصل ہو، کاٹنے کے بعد دانے جو ہیں نا، دانے وہ ان بالوں کے اندر ہی رہنے دو، باہر نہ نکالو. اگر باہر نکال کے تھیلے بھر کے رکھو گے، گوداموں میں رکھو گے تو کیڑا لگ جائے گا، گھن لگ جائے گا اور وہ سارا غلہ دانے ختم ہو جائے. اور اگر ان بالوں کے اندر ہی رہنے دو گے، جن بالوں کے اندر وہ اگتے ہیں، تو پھر ان کو کیڑا نہیں لگے گا، وہ محفوظ رہے گا. بس اتنے نکالو جتنے تم نے کھانے ہیں، ساتھ ساتھ نکالتے جاؤ، ساتھ ساتھ کھاتے رہو. ایک دم سارے نکال کے نہ رکھنا، ورنہ کیڑا لگ جائے گا، گھون لگ جائے گا اور وہ سارا غلہ خراب ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. پہلی تھی تعبیر یہ ہے، تدبیر یہ اپنی طرف سے مہربانی کرتے ہوئے فرمائی. اب دوسرے جو بادشاہ نے 7 گائیں پتلی اور 7 بال سوکھے دیکھے تھے، ان کی تعبیر فرماتے ہیں ثم یاتی من بعد ذلک سبع شداد یاکلن ما قدمتم لہن. ان 7 سالوں کے بعد پھر 7 سال ایسے آئیں گے کہ وہ قحط کے ہوں، ان میں کوئی پیداوار نہیں ہوگی. تو وہ 7 سال جو ہیں، ان 7 سالوں میں پہلا جتنا ذخیرہ تمہارا ہوگا تم وہ کھا جاؤ. یعنی جس طرح پتلی گائیں جو ہیں وہ موٹی گائیوں کو کھا گئی ہیں، اور 7 سوکھے بال ہرے بالوں سے لپٹے اور ان کو بھی سکھا دیا. تو مطلب یہ کہ بعد کے جو 7 سال ہوں گے ان میں پیدا
وہ قحط کے ہوں گے تو ان 7 سالوں میں پہلے 7 سالوں کا ذخیرہ تم سب کھا جاؤ، لیکن یاد رکھنا سارا کھا جانا، لیکن اتنا بچا لینا کہ آئندہ کاشت کر سکو بیج کے واسطے۔ الا قلیلا مما تحسنون، ان قحط کے 7 سالوں میں سارا کھا کر بالکل ختم نہ کر دینا کہ آئندہ بونے کے لیے بیج بھی نہ رہے، آئندہ کاشت کرنے کے لیے کچھ تھوڑا سا بیج بچا لینا، یہ تدبیر ہے۔ تعبیر بھی بتائی ساتھ تدبیر، یہ تو ہو گئی تعبیر کہ 7 موٹی گائیں 7 ہرے بالوں سے مراد وہ 7 سال ہیں جن میں خوب پیداوار ہو، 7 پتلی گائیں اور 7 سوکھے بالوں سے 7 سال مراد ہیں جو کیسے ہو۔ آگے 15ویں سال کی خوشخبری اپنی طرف سے دے رہے ہیں، فرماتے ہیں ثم یاتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون، فرمایا ان 14 سالوں کے بعد جو 15واں سال آئے گا اس میں بڑی بارش ہوگی، اتنی بارش ہوگی کہ خوب پیداوار ہو، زمینیں سرسبز اور شاداب ہو جائے گی، جن سے غلے پیدا ہوں گے، پھل میوے فروٹ پیدا ہوگا، یہاں تک کہ لوگ پھلوں کا رس نچوڑ نچوڑ کے پیتے۔ آپ نے تعبیر بھی بتائی، تدبیر بھی بتائی اور تبشیر، یہاں یہ بھی سن لو، لوگ کہتے ہیں نبی کو کل کا بھی نہیں پتا کیا ہوگا، اور یوسف علیہ السلام 15 سال کے حالات بیان کر رہے ہیں۔ 15ویں سال جو بارش ہونی ہے اور اس بارش سے بہت زیادہ پیداوار پھل میوے پیدا ہونے ہیں، وہ سب کچھ بتا رہے ہیں۔ جب یوسف علیہ السلام کے علم کا یہ حال ہے تو سید الانبیاء کے علم کا کیا حال ہے؟ جس وقت آپ نے یہ بتایا وہ شخص آیا واپس، اس نے بادشاہ کو آ کر بتایا بادشاہ میں تو پوچھنے گیا تھا تعبیر، اس نے اتنی مہربانی کی ہے تعبیر بھی بتائی ہے، تدبیر بھی بتائی ہے اور بشارت بھی دی ہے۔ بادشاہ نے جب سنا نا تو اس کے بعد دل لگی، سمجھ میں آئی اس کے بعد کہ یہ تعبیر صحیح ہے، اتنا مہربان، اتنا ہمدرد آدمی، تعبیر بھی بتا رہا ہے، ہمدردی کے ساتھ تدبیر بھی بتا رہا ہے، بشارت بھی دے رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا وہ ہے کون؟ کون ہے وہ جو اتنا قابل ترین آدمی ہے، اس کو تم نے جیل میں رکھ چھوڑا ہے؟ کون ہے وہ؟ اس نے کہا جی قیدی ہے، ساتھ ہی گیا تھا، 12 سال ہو گئے اس کو، جناب 7 سال سے میں بھی رہا ہوں، اس کے بعد رہا ہو کہ میں آپ کا ساتھی لگاؤں، 5 سال اب ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا اس کو لاؤ میرے پاس تاکہ میں اس کے منہ سے خود اپنے خواب کی تعبیر سنوں، اور جو اس نے تدبیر بتائی ہے اس کو بھی سمجھوں، اور پھر جو اس نے بشارت دی ہے وہ سن کر اس کا شکریہ ادا کریں، اس کو کوئی انعام دیں۔ میں اس کی رہائی کا حکم دیتا ہوں، تم نے ایسے آدمی کو جیل میں رکھ چھوڑا ہے جو اتنا قابل اور اتنا خیر خواہ ہے، میری طرف سے رہائی کا حکم ہے، جاؤ اس کو لاؤ۔ جس وقت قاصد رہائی کا حکم لے کر گیا، اللہ فرماتا ہے وقال الملک اتونی بہ، بادشاہ نے کہا اس کو میرے پاس لاؤ، میری طرف سے رہائی کا حکم ہے۔ فلما جاء الرسول، جب یوسف علیہ السلام کے پاس قاصد آیا رہائی کا حکم لے کر کہ جناب آپ کی رہائی کا حکم ہے، بادشاہ نے آپ کو بلایا، قال ارجع الی ربک، آپ نے فرمایا جا اپنے رب یعنی اپنے بادشاہ کی طرف واپس لوٹ جا، فسال ہو اس سے پوچھ ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن ان ربی بکیدہن علیم، بادشاہ سے جا کر پوچھ کہ پہلے ان کی تحقیق کرے جنہوں نے ہاتھ کاٹے تھے، فسال ہو، پہلے بادشاہ ان کو بلا کر
سے جنہوں نے ہاتھ کاٹے تھے، میرا رب یعنی عزیز مصر ان کے مکر کو اچھی طرح جانتا ہے۔ کیا مطلب؟ یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں اس طرح رہا نہیں ہوں گا، اگر میں اس طرح جیل سے نکلا رہا ہو گیا تو لوگ کہیں گے اس نے خواب کی تعبیر بتائی تو بادشاہ نے خوشی میں رہا کر دیا، اور وہ معاملہ تو چھپے گا۔ تو جاؤ بادشاہ سے کہو پہلے ان عورتوں کو بلا کر پوچھے جنہوں نے ہاتھ کاٹے تھے، اور میرے مقدمے کی تحقیقات کرے جب تک دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی نہیں ہوگا، اور مصر شہر کے بچے بچے کو یہ پتہ نہیں چل جائے گا کہ میں پاک دامن ہوں، اس وقت تک میں رہا نہیں ہوں۔ اس طرح میں رہا ہو گیا تو لوگ سمجھیں گے کہ بادشاہ نے انعام کے طور پر رہا کر دیا کہ میں نے خواب کی تعبیر بتائی ہے، میں اس طرح رہا نہیں ہوں۔ بادشاہ کو کہو پہلے ان عورتوں کو بلائے اور ان سے پوچھے جنہوں نے ہاتھ کاٹے تھے میرے مقدمے کی تحقیق کرے، مجھے کیوں جیل میں ڈالا ہے، کس وجہ سے میں سچا ہوں یا نہیں سچا۔ جب تک دودھ کا دودھ پانی کا پانی نہیں ہوگا میں رہا نہیں ہوں۔ بادشاہ بڑے غصے میں آیا، اور بات کیا ہے، مجھے بتاتے کیوں نہیں ہو، کس جرم میں اس کو تم نے جیل میں رکھا ہوا ہے؟ عزیز مصر کو بلایا، اور کیا بات ہے سچ بتا، اور ان عورتوں کو بلا جنہوں نے ہاتھ کاٹے تھے۔ بادشاہ کو بڑا غصہ چڑھا بھی، ایسا قابل شخص، ایسا بزرگ شخص، ایسا ہمدرد خیر خواہ شخص جس کو 12 سال سے جیل میں رکھا ہوا ہے، کیونکہ اس کو لوگوں نے بتا دیا نا کہ اصل مسئلہ یہ ہے، تو بادشاہ کو پتا چل گیا کہ یہ وزیر اعظم کی شرارت ہے اور اس نے خواہ ایک بے گناہ کو اور اتنے بڑے بزرگ کو جیل میں رکھا ہے۔ اس کو غصہ چڑھا، عورتوں کو بلایا ہوا۔ جس وقت وہ عورتیں آئیں تو بادشاہ کا لہجہ ذرا دیکھیں۔ بادشاہ کہتا ہے قال ما خطبكن اذ راوتن یوسف عن نفسه۔ عورتوں کیا معاملہ ہے، کیا بات ہے جب تم نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی؟ یوں نہیں کہتا کہ مجھے بات بتاؤ، نہیں کہتا جب تم نے اس کو پھسلانے کی تھی اور مکر فریب سے ہاتھ کاٹے تھے اور سب پیچھے پڑ گئی تھی، بتاؤ کیا معاملہ ہے۔ انہوں نے جب بادشاہ کا انداز دیکھا تو وہ سمجھ گئی کہ اس کو سارا حال معلوم ہو گیا، تو اب ہم جھوٹ بولیں گی تو پکڑی جائیں گی۔ اور زلیخا بھی نادم تھی، چاہے کچھ بھی تھی، عاشق اصل میں تو عاشق تھی، پہلے تو محبوب پاس رہتا تھا، اب جیل میں چلا گیا اور مصیبت ہو گئی جدائی کی، تو نادم تھی، پشیمان تھی کہ ہائے میں نے اپنے دوست اور اپنے غمخوار اور اپنے آقا اور اپنے محسن کے ساتھ کیا کیا۔ تو وہ عورتیں جب آئیں ساتھ زلیخا بھی آئی تو بادشاہ نے کہا سچ بتاؤ جب تم نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی، تو وہ بول قلنا هذا لله ما علمنا عليه من سوء، کہنے لگی خدا کی قسم ہم نے اس کے اندر کوئی برائی نہیں دیکھی، وہ تو بڑا پاک دامن ہے، بڑا معصوم ہے، ہم نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی۔ قالت امرأة العزیز، عزیز کی عورت زلیخا بھی بول پڑی، الآن حق الحق، کہنے لگی اب حق بات تو کھل ہی گئی ہے، اب میں بھی صحیح کہتی ہوں، انا راودتہ عن نفسہ وانہ لمن الصادقین، بادشاہ میں بڑے دربار میں اقرار کرتی ہوں کہ قصور میرا ہے، میں نے اس کو پھسلانے اور پھنسانے کی کوشش کی تھی، وہ تو بڑا ہی سچا ہے۔ سارے شہر کو پتا چل گیا کہ یوسف علیہ السلام سچے، ان کے اندر قطعاً کوئی بھی برائی ان کی طرف سے ذرہ برابر بھی کوشش نہیں تھی۔ جب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا، سارے شہر کے لوگوں کو یوسف علیہ السلام کی صداقت کا علم ہو گیا، تو اب بادشاہ نے کہ اب ان کو میرے پاس لاؤ اور بڑی عزت کے ساتھ لاؤ، شاہی جوڑا شاہی گھوڑے پر سوار کر کے لاؤ۔ یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب
الغیظ وان اللہ لا یہدی کید الخائنین۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ تحقیق میں نے اس لیے کروائی ہے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی اس لیے کروایا ہے کہ اس عزیز مصر کو بھی پتا چل جائے کہ میں نے اس کی پیٹھ پیچھے اس کے گھر میں کوئی خیانت نہیں کی، کیونکہ اللہ خیانت کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس لیے میں نے تحقیق کروائی ہے۔ میں نے کوئی اپنی پاک دامنی کا چرچا کرنے کے لیے، کوئی شہرت کے لیے، اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے ایسا نہیں کروایا۔ یہ تحقیق اس لیے کروائی ہے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی اس لیے کروایا ہے کہ یہ جو عزیز مصر ہے جس نے مجھے پالا ہے موٹے، اس کو پتا چل جائے کہ میں نے اس کے گھر میں رہ کر کوئی برائی نہیں کی، خیانت نہیں کی، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اللہ خیانت کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ جب آپ کی پاک دامنی اور آپ کی پرہیزگاری کا چرچا ہو گیا، اب بادشاہ مصر کا آپ نے حکم قبول کیا اور آپ جیل سے تشریف لائے۔ کس شان سے تشریف لائے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وقال الملک ائتونی بہ، بادشاہ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو میرے پاس لاؤ، استخلصہ لنفسی، تاکہ میں اس کو اپنی ذات کے واسطے خالص کر لوں، اپنا مقرب بنا لوں، اپنا مشیر خاص بنا لوں کہ وہ میرے پاس رہے اور میں اس سے حکومت کے امور وغیرہ میں مشورہ لیا کروں، کیونکہ وہ بڑا قابل اور بڑا قابل انسان معلوم ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے شاہی گھوڑا اور شاہی جوڑا گیا، آپ نے غسل کیا، بڑا اچھا لباس پہنا اور شاہی گھوڑے پر سوار ہو کر بڑی شان و شوکت سے تشریف لائے۔ بادشاہ نے اور بادشاہ کے دربار کے امراء نے آپ کا استقبال کیا، غرض یہ کہ آپ بڑی عزت کے ساتھ تشریف لائے۔ بادشاہ نے اپنے دربار خاص میں آپ کو جگہ دی، امراء وزراء نجومی کاہن صاحب سب جمع۔ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لائے تو بادشاہ سے کلام کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فلما کلمہ، جب حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے کلام کیا، بادشاہ نے یوسف علیہ السلام سے کلام کیا تو آپ کی قابلیت، صلاحیت، علم و فضل، کلام کے حسن کو دیکھ کر بادشاہ نے کہا قال انک اليوم لدینا مکین امین، آج کے بعد آپ میرے پاس رہیں گے اور میرے نزدیک آپ کا بہت بڑا مرتبہ ہوگا، اور آپ ایک امانت دار اور صاحب مرتبہ اور صاحب مقام ہونے کی حیثیت میں آپ میرے پاس رہیں گے۔ میں نے آپ کو اپنی ذات کے واسطے خالص کر لیا، گویا آپ میرے مشیر خاص رہیں گے، میں کوئی کام آپ کے مشورے کے بغیر نہیں کروں۔ یہاں میں ایک بات کرتا ہوں، آپ حضرات ذرا توجہ سے سنیے۔ بادشاہ 70 زبانیں جانتا تھا۔ مصر کا بادشاہ ریان بن ولید جس کے ساتھ آپ نے گفتگو کی تھی وہ 70 زبانیں جانتا تھا۔ جس زبان میں وہ کلام کرتا تھا یوسف علیہ السلام اسی زبان میں اس کا جواب دیتے تھے۔ 70 زبانوں میں آپ نے اس سے کلام کیا، پھر آپ نے اس کے ساتھ عربی میں کلام کیا، اور بادشاہ عربی نہیں جانتا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ زبان جو ہے عربی زبان،
یہ میرے باپ کی زبان ہے۔ پھر آپ نے عبرانی میں اس سے کلام کیا، بادشاہ عبرانی زبان بھی نہیں جانتا تھا، فرمایا یہ میری ماں کی زبان ہے۔ تو بادشاہ تو 70 زبانیں جانتا تھا، آپ نے 70 زبانوں میں اس سے کلام کیا، اور پھر عربی اور عبرانی زبان میں جو کلام کیا وہ بادشاہ زبان نہیں جانتا تھا۔ گویا آپ نے یہ بتا دیا کہ جتنی زبانیں میں جانتا ہوں اتنی زبانیں تو نہیں جانتا۔ اب آپ حضرات ذرا سوچیں، حضرت یوسف علیہ السلام ابھی 7 برس کے بچے تھے، بھائیوں نے حسد کیا، کنویں میں پھینک دی، پھر قافلے والوں نے نکالا، انہوں نے مصر میں لا کر بیچ دیا۔ عزیز مصر کے گھر میں رہے مگر کسی مکتب میں داخل نہیں ہوئے، کسی استاد کے سامنے جانوے تلمس طے نہیں کیا۔ تو یہ علم کس نے دیا تھا؟ آپ گزشتہ رات سن چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آتیناہ حکما و علما، ہم نے یوسف علیہ السلام کو علم اور حکم عطا فرمایا۔ تو یہ زبانیں کس نے سکھائی تھی؟ اللہ۔ 72 زبانوں میں آپ نے کلام کیا، اور تفسیریں اٹھا کر دیکھیے، حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق میں نے تفسیروں میں پڑھا ہے کہ وہ 7 لاکھ زبانیں جانتے تھے، 7 لاکھ زبانیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھائے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ، اور سکھایا اللہ نے آدم کو الاسماء كُلَّهَا، تمام کے تمام نام، اور صرف نام ہی نہیں بلکہ ناموں کے حقائق بھی اور وہ چیزیں بھی دکھائیں۔ چنانچہ آگے اللہ فرماتا ہے ثم عرضهم علی الملائکۃ، پھر وہ چیزیں اللہ نے فرشتوں کے سامنے پیش کی۔ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء، اللہ نے فرمایا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو فرشتے نہ بتا سکے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ نے صرف نام ہی نہیں سکھائے تھے بلکہ وہ چیزیں بھی سامنے کی، اور چیزیں سامنے کر کے ان کے نام، ان کے خواص، ان کے حقائق سب کچھ سکھائے۔ تو جب آدم علیہ السلام کے علم کا یہ حال تھا کہ وہ تمام نام جانتے تھے اور 7 لاکھ زبانیں جانتے تھے، تو پھر سید الانبیاء حبیب کبریا علیہ السلام کا علم کیا ہو؟ صاحب قصیدہ بردہ شریف، یہ قصیدہ حضور کی بارگاہ میں مقبول، حضور نے اس قصیدے کو سن کر خوش ہو کر صاحب قصیدہ کو اپنی چادر عطا فرمائی۔ وہ فرماتے ہیں فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَذَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، یا رسول اللہ دنیا اور آخرت آپ کی ثقافتوں میں سے ایک ثقافت ہے، اور لوح محفوظ اور قلم کا علم آپ کے علموں میں سے ایک علم ہے۔ وَمِنْ عُلُومِكَ، آپ کے علوم میں سے علم اللوح والقلم، لوح محفوظ اور قلم کا علم ہے۔ لوح محفوظ اور قلم کا علم آپ کے علموں میں سے ایک علم ہے۔ اب ذرا سن لیجیے، اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کو اور قلم کو پیدا کیا، اور قلم کو کہا اکتب، لکھ۔ قلم نے کہا ما اکتب، میں کیا لکھوں؟ اللہ نے فرمایا اکتب ما کان و ما سیکون، لکھ جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے۔ تو قلم نے سب کچھ لکھ دیا۔ اب بتائیے قلم کسی مکتب میں پڑھا، قلم کسی مدرسے میں داخل ہوا، تو جو اللہ قلم کو یہ کہہ کر کے اکتب لکھ، جو اللہ قلم کو اکتب کہہ کے ما کان و ما یکون کا علم دے دیتا ہے، اس نے اپنے حبیب کو تو لا مکان
محفوظ میں کل سے کہاں لکھا ہوا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، ہر چھوٹی بڑی چیز لوح محفوظ پر لکھی ہوئی ہے. لا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی دانہ ایسا زمین کی اندھیریوں میں نہیں ہے اور کوئی خشک اور تر چیز نہیں مگر وہ لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے. اور لوح محفوظ کا علم حضور کے علموں میں سے ایک علم، تو حضور کے علم کا اندازہ تھا. اب میں عرض کرتا ہوں، سنو، میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوا، مجھے کسی سے